اسلام سبھی جانداروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ چڑیا ہوں، مویشی ہوں یا دوسرے جاندار۔ قرآن مجید میں بارہا اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے تمام جاندار اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ رحم، مہربانی، شفقت کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں، مگر وہ تمہاری ہی طرح ایک امت ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جانور بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ان کا اپنا مقام ہے اور ان پر ظلم کرنا یا انہیں تکلیف پہنچانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل، وسیع اور اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو بے قراری سے اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی تھی، کیونکہ کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً اس کے بچے جس نے بھی لیے ہوں انہیں واپس رکھ دے، کیونکہ ماں کو اس طرح اذیت دینا، تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھانے والے شخص کو بھی تنبیہ کی اور فرمایا کہ ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس واپس لے جاؤ۔ یہ واقعہ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں کے جذبات کو بھی سمجھتے تھے اور ان پر رحم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ برتاؤ بھی انتہائی نرم اور مہربانی والا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک کمزور اونٹ دیکھا جو بھوکا پیاسا لگ رہا تھا۔ آپ کے چہرے پر افسوس کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا، اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں جو بول نہیں سکتے۔ جب ان پر سوار ہو تو انہیں آرام دو، اور جب ان سے کام لو تو انہیں اچھی خوراک دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے یا ان پر نشانہ بازی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا جس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ آزاد کیا کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کر سکے۔ اس ظلم کے نتیجے میں وہ عورت جہنم کی سزا کی مستحق ٹھہری۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی تعریف کی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی جانوروں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی منزل پر پہنچو تو جانوروں کو فوراً بوجھ سے آزاد کر دو اور انہیں نرم زمین پر باندھو تاکہ وہ سکون پا سکیں۔ یہ تعلیمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے جسمانی آرام اور جذباتی سکون دونوں کا خیال رکھتے تھے۔
ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث نبوی دراصل اسلام کی روح ہے، ایک ایسا پیغام جو انسان کو تمام مخلوقات کے لیے محبت، نرمی اور خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔